اب اس صاحب الہام کو چین بھی نہیں آتا، غمگین رہتا ہے اس الہام کے بغیر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پھر ناز و نیاز کیسے شروع ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں من دلش جستا بصد ناز و دلال، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کو ڈھونڈا بڑے ہی ناز و ادا سے۔ فرماتے ہیں او بہانہ کرد بامن از ملال، لیکن اس نے ناراضگی سے میرے ساتھ بہانہ کر دیا، مجھے ٹال دیا۔ آگے فرماتے ہیں منش جستا با نیاز و بے ملال، فرماتے ہیں پھر میں نے اس کو عجز و الحاح کے ساتھ ڈھونڈا۔ او بہانہ کرد از ناز و دلال، فرماتے ہیں اس نے ناز کے ساتھ پھر بہانہ کر دیا۔ یہ شان محبوبیت ہے اور دروازہ کھلنے کی آواز ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ گفتم، میں نے کہا حضور آخر غرق تست ای عقل و جان، فرماتے ہیں حضور میری عقل اور جان آپ کے عشق میں غرق ہے۔ تو فرماتے ہیں کیا آواز آئی؟ گفت رو رو برمن ای افسومہاں، آواز آئی جا جا مجھ پہ یہ فسونہ پڑھ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ پھر مزید آواز آتی ہے من ندانم آنچ اندیشہ دائی، کیا آواز آتی ہے روح کی؟ جاؤ بھائی ہمیں نہیں معلوم تم نے کیا سوچ رکھا ہے، اے دو دیدہ دوست را چوں دیدائی، ماتے ہیں اے دونوں چیزوں کو دیکھنے والے تو نے دوست کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یعنی آواز آتی ہے کہ فنائیت سے بھی جان بچانا چاہتے ہو اور ہمیں دیکھنا بھی چاہتے ہو۔ اے گراں جاں خار دی دستی مرا، پھر کیا آواز آتی ہے؟ اے پست ہمت، آپ نے مجھے ایسا ویسا سمجھ رکھا ہے، زاں کے بس ارزاں خریدستی مرا، آپ مجھے اتنا سستا خریدنا چاہتے ہو، ہر کیو ارزاں خرد ارزاں دہد، پھر کیا آواز آتی ہے کہ جو چیز سستی خریدتا ہے نا سستی دے دیتا ہے، گوہر طفلے بکر سے نہ دہد، فرماتے ہیں بچہ روٹی کے عوض قیمتی موتی دے دیتا ہے، جہاں ہم اتنا سستا نہیں بکا کرتے۔ حضرت علامہ نے بھی یہی فرمایا ہوا ہے، تخت جم و دارا را سر راہ نفروشن، کیا فرمایا علامہ نے کہ یہ جم اور دارا کے تختوں سے بڑی نعمت ہے، اس کو سر راہ چلتے چلتے کوئی نہیں بیچتے۔ آگے فرماتے ہیں ای کوہ گران است بقا ہے نفروشن، فرماتے ہیں یہ کوہ گراں ہے، پہاڑوں جیسی نعمت ہے، تنکوں کو کوئی نہیں دیتے اللہ میاں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ پورا پورا امتحان لیتے ہیں، اتنی آسانی سے انسان اس وصل رحمان سے ہمکنار نہیں ہو جاتا۔ واقعہ کلام میں کسی کا یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں پھر کیسا الہام آتا ہے؟ غرق عشق شو کہ غرق استندری، آواز آتی ہے روح کی کہ عشق میں غرق ہو جا، کہ اس کے اندر عشق ہائے اولین و آخرین، سب اولین و آخرین کے عشق اسی میں غرق ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں مجملش گفتم نہ کردم من بیاں، فرماتے ہیں بھائی میں نے اجمالاً بات کی ہے، تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، ورنہ ہم افہام سوزد ہم زباں، فرماتے ہیں ورنہ تفصیل کروں نا تو عقلیں بھی جل جائیں اور زبانیں بھی جل جائیں۔ آگے پھر بڑی خاص بات فرماتے ہیں من چو لب گویم لب دریا بود، فرماتے ہیں جب میں لب کا لفظ بولتا ہوں نا تو اس سے مراد دریا ہوتا ہے، من چو لا گویم مراد اللہ بود، فرماتے ہیں جب میں لا کہوں نا تو سمجھ لینا اس سے مراد اللہ ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مولانا نے فرمایا تھا کہ میں نفی ہوں، میں ما ہوں، میں فنا ہوں، اور اب فرما رہے ہیں کہ میں لا ہوں لیکن مجھ میں اب اللہ موجود ہے۔ یہ وہی اپنی شرح صدر کے راز کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں من از شرینی نشینم ترشرو، فرماتے ہیں میں اپنی شیریں معرفت کے باوجود ترشرو ہو کے بیٹھتا ہوں۔ من از بسیاری گفتارم خاموش، اور فرماتے ہیں کہ میں اپنی کثرت مضامین کے باوجود خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں۔ کیوں خاموش ہو کے بیٹھتا ہوں جی؟ وجہ بتاتے ہیں تاکہ در ہر گوش نہ آیدی سخن، فرماتے ہیں اس لیے ترشرو ہو کے بیٹھتا ہوں اور کم باتیں کرتا ہوں تاکہ معرفت کی یہ باتیں ہر ایک کے کان میں نہ پڑ جائیں۔ یک ہمی گویم اد صد سر لدن، فرماتے ہیں سینکڑوں لدنی رازوں سے کوئی ایک کہہ دیتا ہوں۔ مولانا وہی بات کر گئے آخر میں جو حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی کہ مصلحت نیست کہ از پردہ بروں افتد راز، کیا فرما گئے ہیں کہ بھئی مصلحت نہیں ہے کہ راز پردے سے باہر جائے، ورنہ در محفل رنداں خبر نیست کے نیست، ورنہ وہ کون سی خبر ہے جو اللہ تعالیٰ رندوں کو نہیں بتاتے۔